کراچی کی بدترین اور یتیمی صورتحال جو کہ پورا پاکستان پوری دنیا دیکھتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ کرپشن ہے جس کا راج ہے یہاں پر اور پورے سندھ میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بار پھر نیب پوری قوت سے سندھ حکومت کی کرپشن کے خلاف گھیرا تنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا شاید ہی کوئی اکا دکا رہنما ڈھونڈنے سے ملے جو نیب کی کرپشن کی تحقیقات سے بچا ہو، جبکہ سندھ کے بیوروکریٹ سیاسی آقاؤں کے سہولت کار بنے رہے۔ انہوں نے اپنی تجوریاں بھری اور اس وقت زرداری صاحب، فریال تالپور، خورشید شاہ نیب کیسز میں گرفتار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف 5 ریفرنسز بالکل ریڈی ہیں، جن میں سندھ روشن پروگرام، ٹھٹا شوگر مل، سستے داموں فروخت اور اس کے علاوہ نوری آباد پاور پلانٹ، بیمار صنعتیں اور شوگرز پہ سبسڈی، غریب کاشتکاروں کے نام پر ٹریکٹر سبسڈی اور کے تقریباً 19 ارب روپے گندم اسکینڈل شامل ہیں۔ یہ صرف وہ معاملات ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے حوالے سے ہیں، اور نیب کیسز میں جناب آصف علی زرداری گرفتار ہو چکے تھے، لیکن ابھی فی الحال وہ رہا ہیں۔ فریال تالپور بھی اس وقت ضمانت پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے 12 برسوں کے دوران سیاستدانوں کے ساتھ بیوروکریٹس نے جس انداز کی کرپشن کی وہ بھی کہیں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ کل اس سلسلے میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب سندھ ہائی کورٹ میں سیکرٹری بلدیات حکومت سندھ روشن شیخ، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی لالا فضل الرحمان سمیت 10 ملزمان ضمانت مسترد ہونے پر گرفتار ہو گئے۔ آج احتساب عدالت نے ان کے ریمانڈ لے لیے۔ سندھ میں جو بیوروکریسی کے حوالے سے نیب کیسز ہیں وہ ایک ریکارڈ ہے اور انبلیویبل صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جس انداز کی کرپشن دیکھنے میں آئی، خاص طور پہ پچھلے 12 سال میں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ 6 سابق چیف سیکرٹریز فضل الرحمان، غلام علی شاہ پاشا، عبدالسبحان میمن، راجہ محمد عباس، محمد صدیق میمن اور رضوان میمن کے خلاف اربوں روپے کرپشن میں سہولت کاری کے نیب کیسز ہیں۔ 4 سابق چیف سیکرٹریز نے نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی ہے۔ صوبائی محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کرپشن میں کافی زرخیز ہے۔ اس کے 3 سابق سیکرٹریز غلام مصطفیٰ آفتاب میمن اور دانش سعید کراچی میں 50 ارب روپے سے زائد مالیت کی 400 ایکڑ سے زائد سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیسز میں نیب اور اینٹی کرپشن کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ موجودہ سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اعجاز بلوچ بھی نیب ریفرنس میں ضمانت پر ہیں۔ سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی کے گھر 12 ارب روپے، 8 قیمتی گاڑیاں، ہیرے جواہرات، سونے کے زیورات بھی برآمد ہوئے تھے۔ لیاقت قائم خانی تاحال نیب کی تحویل میں ہے۔ کراچی میں اربوں روپے مالیت کی غیر قانونی تعمیرات کی کرپشن کے 4 ریفرنسز میں نیب کو مطلوب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈی جی منظور قادر کاکا کینیڈا فرار ہیں۔ 2 سابق ڈی جیز آغا مقصود عباس نے کرپشن کیسز میں عبوری ضمانت لے رکھی ہے، جبکہ ظفر احسن کو سپریم کورٹ کے حکم پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو محمد حسین، سیکرٹری انسانی حقوق بدر جمیل میندرو، سابق سیکرٹری بلدیات رمضان آوان، سابق ڈی جی کے ڈی اے سمیع صدیقی اور سابق چیف میونسپل کمشنر کے ایم سی متانت علی خان مختلف نیب کیسز میں گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں۔ سابق سیکرٹری توانائی آغا واصف نوری آباد پاور پلانٹ کے گھپلوں کے نیب کیسز میں مطلوب ہیں، لیکن ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ محکمہ اطلاع سندھ کے سابق سیکرٹری ذوالفقار شلوانی اور نور محمد لغاری کے خلاف سرکاری اشتہارات میں 5 ارب 74 کروڑ روپے کے نیب ریفرنس زیر سماعت ہیں، جبکہ سابق سیکرٹری ورکس اینڈ سروسز سجاد عباسی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری کے بعد وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہے سندھ سرکاری کرپشن کی، اور اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ نیب کے کیسز میں تیزی ہے، ایک جانب مراد علی شاہ کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے لیے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور کل ملا کے 5-6 ریفرنسز ان کے بن گئے ہیں وزراء کے خلاف، سیکرٹریز کے خلاف، لیکن نیب اس وقت کچھ تیزی سے اس پورے معاملے کو اب ریپ اپ کرنا چاہتی ہے۔ جی خان صاحب، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے یہ خاص طور پہ پیشیاں جو ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے، مراد علی شاہ صاحب کی جو پیشیاں ہیں نیب میں اس میں تیزی آ گئی ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ نیب سندھ جو ہے کراچی، نیب کراچی میں تقریباً 3 ریفرنسز جو ہے وہ ریڈی ہیں، وہ جو آئندہ دنوں میں سامنے آنے ہیں، وہ کچھ گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ تمام جو کیسز ہیں ان کا تعلق مختلف پروجیکٹ سے ہے، جیسے روشن سندھ پروگرام ہے یا نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے یا دوسرے کئی پروجیکٹ،
ہر کیس کے ساتھ ایک پروجیکٹ جڑا ہوا ہے. یہ جو کرپشن کے ممتاز کیسز ہیں اور اس کے جڑے ہوئے پروجیکٹس ہیں، ان کا کیا حال ہے اور ان میں جو کرپشن کے الزامات لگے وہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں ان پروجیکٹس پہ؟ دیکھیں خان صاحب، یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ مطلب بدنام ترین پروجیکٹس ہیں. جیسے ٹریکٹر اسکیم کا پروجیکٹ ہے، وہ 2018 میں نیب کے کہنے پر اور جے آئی ٹی کے کہنے پر حکومت سندھ کو اسکریپ کرنی پڑی، لیکن اس سال بجٹ میں دوبارہ رکھ دیا گیا ہے. ٹریکٹر اسکیم کا پروجیکٹ دوبارہ سبسڈی والا پروجیکٹ رکھ دیا گیا ہے. روشن سندھ پروگرام، اس میں لوگ پہلی بارگین کر کے آگئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پیسے جعلی اکاؤنٹس میں گئی اور وزیر اعلیٰ صاحب کی 2-3 پیشیاں ہو چکی ہیں. لیکن اس بار پھر دوبارہ جو ہے نا اے ڈی پی میں وہ منصوبہ بھی رکھ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آر او پلانٹس کا منصوبہ وہ دوبارہ رکھ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے اس کے لیے بینک نے قرضہ دینا مزید بند کر دیا، کیونکہ وہ جو پلی بارگین ہو گئی ہے جو ڈائریکٹر کر کے ان کو ابھی تک انہوں نے ہٹایا نہیں. سندھ حکومت نے اپنی جیب سے مزید 2 ارب روپے کی مالی سپورٹ دے دی ہے اس سال. اور اس کے علاوہ یہ اپنا سندھ بینک میں اتنا بڑا فراڈ ہوا، تقریباً 20 ارب روپے نکل گئے اور بینک کرپٹ ہونے جا رہا تھا. اسٹیٹ بینک نے حکومت سندھ کو خط لکھ دیا. حکومت سندھ نے 20 ارب روپے نئے ڈال دیے، لیکن آج تک ان لوگوں سے نہیں پوچھا گیا جو پیسے کھا گئے. تو اس طرح یہ سلسلہ جاری اس ہے. میں ایک بڑے معاملات جو ہیں وہ سبسڈیز سے بھی ہیں، جو کہ سبسڈی دی گئی ہے اور خاص طور پہ اومنی گروپ کو سبسڈیز دی گئی ہیں، وہ اب سبسڈیز کے معاملات کچھ رک گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ خان صاحب دیکھیں سبسڈیز کا معاملہ ایک تو وہ تھا ٹریکٹر اسکیم کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریکٹر کے نام پر اومنی کو سبسڈی دی گئی، وہ دوبارہ اے ڈی پی میں شامل کر دیا گیا. پچھلے دنوں صوبائی کابینہ سے منظوری لے کر کیپٹیو پاور پروجیکٹس کو جو سبسڈی سندھ حکومت دے رہی تھی وہ بھی نیب کے کہنے پر جے آئی ڈی کے کہنے پر روک دی گئی تھی. سندھ کابینہ نے دوبارہ اس کی منظوری دے دی کہ جی وہ بھی جاری کر دی جائے. اور شوگر جو فرائڈ سپورٹ کی سبسڈی تھی اس کی بھی صوبائی کابینہ نے دوبارہ منظوری دی. تو وہ سبسڈیز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے. اور اس کے علاوہ جو افسران جن کے خلاف کیسز ہیں ان میں بھی کئی افسران ابھی تک پوسٹوں پر ہیں. جیسے اب سیکٹری ایل یو ہے اعجاز بلوچ، اس کے خلاف 2 ریفرنسز زیر سماعت ہیں اور سب سے زیادہ ریفرنسز زمینوں کے ایل یو ڈپارٹمنٹ کے، اس کو سیکٹری ایل یو لگایا ہوا ہے. سیکٹری ایجوکیشن جو ہے احمد بخش نارے جو وہ بھی بڑے ایک لینڈ اسکینڈل میں ملوث ہے، اس کو سیکٹری ایجوکیشن لگایا ہوا ہے. اور بچہ دہا پوٹو ایک آفیسر ہیں جن کے خلاف اربوں روپے کے گیہوں کے اسکینڈل نے میں زیرو سماعت ہے، ان کو سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کا سیکٹری لگایا ہوا ہے. تو وہ یعنی کہ وہ ان کے چہیتے لوگ ہیں، ان کو دوبارہ لگایا بھی ہوا ہے اور وہ کام بھی پڑتا کہ نیب کا کتنا بڑا کرپشن کیا ہے، کتنا بڑا ریفرنس ہے، کتنی بڑی اس کے ساتھ تحقیقات ہو رہی ہے، وہ اب اس کو پوزیشن ملتی ہے اور وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو پہلے کر رہا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ اختیار کو ہمارے ساتھ موجود ہے.